نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالبات، آج سلسلہ صحابہ میں ہم جن ہستی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں وہ ہستی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بعثنی علیکم فقلت کذبت وقال ابو بکر صدق ووصانی بنفسہ ومالہ فہل انتم تارکوا لی صاحبی مرتین. بخاری شریف یہ حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 3661. فضائل صحابہ. لوگو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر مبعوث کیا، لیکن تم نے میری تکذیب کی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کی اور اپنی جان اور اپنے مال سے میری نصرت و تائید کی. تو کیا تم میری خاطر میرے دوست کو ستانا چھوڑ نہیں سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 مرتبہ فرمائی. تو اب آپ جان گئے ہوں گے کہ ہم کن صحابی رسول کا ذکر کرنے والے ہیں. جی ہاں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام و نسب. آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر ہے. حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن قعب بن سعید بن تیم بن مرہ بن قعب بن لوئی. تاریخ دمشق میں یہ درج ہے. آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں مرہ بن قعب پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے القاب. آپ رضی اللہ عنہ کے متعدد القاب ہیں جو آپ کے بلند مرتبہ، عالی مقام اور خاندانی شرف پر دلالت کرتے ہیں. یہ القاب درج ذیل ہیں. نمبر 1، عتیق. یہ لقب آپ رضی اللہ عنہ کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: انت عتیق اللہ من النار، تم جہنم سے اللہ کے عتیق یعنی اللہ تعالیٰ کے آزاد کرتا ہو. تو اسی روز سے آپ رضی اللہ عنہ کا نام عتیق پڑ گیا. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب المناقب. حدیث کا نمبر ہے 3679. سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث 1574 نمبر پر ہے. نمبر 2، صدیق. یہ لقب بھی آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم احد پہاڑ پر چڑھے. وہ ہلنے لگا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اثبت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصَدِيقٌ وَشَهِيدَانِ. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب ہے فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اے احد، ٹھہر جاؤ، اس وقت تیرے اوپر 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید ہیں. حدیث کا نمبر ہے 3675. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے پہاڑ پر تھے. وہ اچانک ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا: اسکن ہراء فما علیک الا نبی او صدیق او شہید. ہرا، ٹھہر جا، تجھ پر صرف نبی، صدیق اور شہید ہیں. اور اس وقت سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی اور سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب ہے فضائل صحابہ. حدیث کا نمبر ہے 2417.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے اس بات پر بہت تعجب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب پراپوگنڈا کیا۔ تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کمال تصدیق کی بنا پر آپ رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، وجدت فی بعض الکتب یوم غزونا الیرموک ابو بکر الصدیق اصبتم اسمہ عمر الفاروق قورن من حدید اصبتم اسمہ۔ فضائل صحابہ ہے یہ احمد ابن حنبل، اور اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ یعنی غزوہ یرموک کے دن میں اہل کتاب کی بعض کتب میں یہ بات دیکھی کہ ابو بکر صدیق یقیناً صدیق بہت زیادہ سچے کو بولتے ہیں، تم نے ان کا یہ نام صدیق درست ہی رکھا ہے، اور عمر یقیناً الفاروق حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، وہ گویا لوہے کے بنے ہوئے ہیں، تم نے ان کا نام الفاروق درست ہی رکھا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے صحیح سند اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کے ہاں یہ بات مشہور و معروف تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ الصدیق ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ الفاروق ہیں۔ نمبر 3، صاحب، یہ عظیم الشان لقب آپ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے صاحب یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنی سکینت اس پر اتار دی اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جسے تم نے نہیں دیکھا، اور ان لوگوں کی بات نیچی کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہے، اور اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں اس آیت کریمہ میں صاحب یعنی ساتھی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں پناہ گزین تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، لو انا احدہم نظر تحت قدمیہ لا ابصرنا، فقال ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3653۔ اگر ان کافروں میں سے کسی نے اپنے قدموں کے نیچے کی طرف دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ سیدنا طلحہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ صفہ والوں نے اپنے کھانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَى عَلِيَّ وَعَلَى صَاحِبِي بِضْعَ عَشَرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَمَا لِي وَلَهُ طَعَامٌ إِلَّا الْبَرِيرُ۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 15994۔ میں اور میرا یہ ساتھی یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلسل 18 دن رات اس حال میں رہے ہیں کہ ہمارے کھانے کے لیے پیلوں کے کچے اور ترش پھل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تاریخ پیدائش سیدنا جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے، مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ ابن 63 وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا ابن 63۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2352۔
اور 2348 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی بھی جب وفات ہوئی تو ان کی عمریں بھی 63 سال تھیں، اور میں بھی اب 63 برس کا ہوں۔ اس صحیح روایت سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے، کیونکہ صحیح روایت میں یہ بات موجود ہے کہ خلافت صدیقی 2 سال اور کچھ دن ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت کے بارے میں سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، امسک علیک ابا بکر سنتین۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے، کتاب ہے سنت خلافہ، حدیث کا نمبر ہے 4646، اور اس کی جو سند ہے وہ حسن لذاتی ہی ہے، اور اس کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے۔ ابن حبان میں اس کا نمبر 6942 ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 2 سال شمار کرو۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر بن عمرو ہے، اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن اپنے والد محترم کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اقررت الشیخ فی بیتی لا آتینہ مکرمتن لأبی بکر فاسلم۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 12641، اور ابن حبان میں اس حدیث کا نمبر 5472 ہے۔ اے ابو بکر، کاش آپ بزرگوں کو گھر ہی میں ٹھہرا دیتے اور میں خود آ جاتا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احترام میں فرمائی تو سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اسلام قبول کیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ ان کا سر اور داڑھی سگامہ بوٹی کی طرح سفید تھی۔ سگامہ ایک سفید گھاس ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سفیدی کو کسی چیز سے بدل دو اور خالص سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب اللباس میں، حدیث کا نمبر ہے 2102۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صغر ہے۔ وہ اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام قبول کر چکی تھی۔ سکہ محدث زبیر بن بکار رحمہ اللہ نے ان کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے، سلمہ بنت صغر بن عامر بن قاب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ تاریخ دمشق میں یہ شجاع نسب جو ہے موجود ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیویاں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کل 4 شادیاں کی، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ قتیلہ بنت عبد العزا۔ امام ابن سعد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور بیٹی اسما رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزا بن اسد ہے۔ دور جاہلیت ہی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ یہ مدینہ میں اپنی بیٹی اسما رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ جیسا کہ سیدہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میری ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھ سے ملنے کے لیے تشریف لائیں تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ ابن عینہ بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔
سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 8۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ تم ان سے نیک سلوک کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الادب، حدیث کا نمبر ہے 5978، اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے 1003 نمبر پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک اور بلائی کا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے مسلمانوں کو نہیں ستایا اور نہ دین کے بارے میں جھگڑا کیا اور نہ مسلمانوں کو گھروں سے نکالا، جیسے عورتیں اور کمزور لوگ۔ ان کے صلہ رحمی کرنے کے ساتھ ان کی ضیافت اور پڑوس کے حقوق وغیرہ سے اسلام نہیں روکتا، اور نہ ان کے ساتھ عدل و انصاف، مثلا حقوق کی ادائیگی، ایفائے عہد، امانت کی ادائیگی اور ان سے خریدی ہوئی اشیاء کی پوری قیمت، نہ ان کے ساتھ عدل و انصاف سے روکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور انہیں پسند فرماتا ہے، اور اس کے برخلاف ظلم کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے اور انہیں سزا دے گا۔ ام رومان بنت عامر رضی اللہ عنہما، امام ابن سعد رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ام رومان بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس پہلے حارث ابن صخبرہ کے نکاح میں تھیں۔ ان کا انتقال مکہ میں ہو گیا۔ اس کے بعد ام رومان نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی، اور آپ سے ان کی اولاد 2 بچے تھے، سیدنا عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ام رومان رضی اللہ عنہا مکہ میں ابتدا ہی میں اسلام قبول کر چکی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر والوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہا نیک اور پارسا خاتون تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 6 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ لیکن امام ابن سعد رحمہ اللہ کی یہ بات کہ ام رومان رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ہی میں وفات پا گئی تھی، صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آتے تخیر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے ابتدا کی تھی اور کہا تھا کہ اس مسئلہ میں جلدی نہ کرنا، یہاں تک کہ اپنے والدین ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ام رومان رضی اللہ عنہا پر معاملہ پیش کرنا۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 25864، اور اسناد ہے اس کی حسن لذاتی ہی۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واقعہ تخیر 9 ہجری میں پیش آیا۔ نمبر 3 پر ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا۔ یہ پہلے سیدنا جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2699۔ جب سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش کیا تو اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ بنو ہاشم کے کچھ لوگ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو اس بات کو ناپسند کیا اور اس بات کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور کہا میں نے کوئی بری بات نہیں دیکھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد برأہا من ذالک، اللہ تعالیٰ نے اسما کو اس سے بری کر دیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا لا يدخلن رجل بعد یوم ھذا علی مغیبۃ الا ومعہ رجل او وسنان۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2173۔ آج کے دن کے بعد کوئی بھی شخص کسی ایسی عورت کے پاس نہ آئے جس کا خاوند یا کوئی محرم اس کے پاس موجود نہ ہو، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ 1 یا 2 شخص موجود ہوں تو اس کے پاس آ سکتا ہے، یعنی جب گھر میں کوئی محرم موجود ہو۔ انہی کے بطن سے آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر حجۃ الوداع کے موقع پر حالت احرام میں ذوالحلیفہ کے مقام پر پیدا ہوئے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الحج، حدیث کا نمبر ہے
1209 और 1210। यही हदीस मुस्नद अहमद में भी है। हदीस का नंबर है 14,493। नंबर 4 पर है हबीबा बिनते खारजा रजी अल्लाह अन्हा। इनका ताल्लुक इंसार के कबीला खजरज से था। अवाली मदीना में मकाम सख में अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथ रहते थे। इन्हीं के बतन से आप रजी अल्लाह अन्हु की बेटी उम्मे कलसूम आप रजी अल्लाह अन्हु की वफात के बाद पैदा हुई। सैयदना अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की औलाद। आप रजी अल्लाह अन्हु के 3 बेटे और 3 बेटियां थी। पहला बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हुमा, ये सैयदना अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की औलाद में से सबसे बड़े थे। ये महाजरीन में शामिल नहीं हैं क्योंकि उन्होंने हिजरत के बाद इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शामिल हुए। एक दफा सैयदना अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने मेहमानों की तवाज़े उनके जिम्मा लगाई थी। बुखारी शरीफ की यह हदीस है किताबुल मनाकिब। हदीस का नंबर है 3581। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु के कातिल अबू लुलू को पकड़ने में भी सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हुमा ने बहुत कोशिश की थी। ये सैयदना अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की औलाद में सबसे बड़े, माहर तीर अंदाज और बहुत बहादुर थे। अब्दुल्ला बिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हुमा। दूसरे नंबर पर जो हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बेटे थे वो थे अब्दुल्ला बिन अबू बकर। हिजरत के मौका पर उनका किरदार बड़ी अहमियत का हामिल रहा। जैसा कि सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु दोनों मक्का से 3 मील पर गारे सौर में चले गए, जहां आप 3 रातें रहे। इस दौरान अब्दुल्ला बिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हुमा, जो जवान और बहुत ज़हीनो फतीन थे, रात को गार में जाकर उनके पास रहते, सहरी के वक्त वापस चले आते और सुबह क्रैश के लोगों के साथ इस तरह करते गोया रात मक्के ही में गुजारी हो, और फिर जितनी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को नुकसान पहुंचाने और मकरो फरेब की सुनते वो याद रखते और रात का अंधेरा होते ही गार में आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को सुना देते। बुखारी शरीफ की यह हदीस है किताबुल मनाकिब अल इंसार। हदीस का नंबर है 3905। अब्दुल्ला बिन अबू बकर की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुल्ला में कफन की ख्वाहिश और तरक। सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफेद चादरों में कफन दिया गया, जो सहूल यानी यमन की एक बस्ती है उसकी बनी हुई थी। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन के लिए एक हुल्ला भी खरीदा गया था कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन दिया जाएगा, लेकिन बाज वजूहात की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें कफन नहीं दिया गया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफेद लंबी चादरों में कफन दिया गया। फिर फरमाती हैं, फ़अख़ज़हा अब्दुल्लाह इब्न अबी बकरी फ़क़ाला ला अहबिसन्नहा हत्ता उकफ्फिन फीहा नफ्सी सुम्मा क़ाल लौ रादियहा अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लिनबिय्यिही ला कफ़्फ़नहु फीहा फ़बाअहा व तसद्दक़ा बिसमनिहा। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है किताबुल जनाइज़। हदीस का नंबर है 941। तो ये हुल्ला अब्दुल्ला बिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हुमा ने ले लिया और कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरा कफन ये हुल्ला होगा। फिर कहा, अगर अल्लाह ताला इसके कफन बनने से खुश होता तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफन में इस्तेमाल होता। फिर उन्होंने उसे बेच दिया और उसकी कीमत अल्लाह के रास्ते में सदका कर दी। तीसरे नंबर पर है मोहम्मद बिन अबू बकर। ये अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह अन्हा के बतन से पैदा हुए। हिज्जतुल विदा के मौका पर जुल्हलैफा में उनकी विलादत हुई। मुस्लिम शरीफ की यह हदीस है किताबुल हज। हदीस का नंबर है 1209 और 1210। हजरत मुसब बिन अब्दुल्लाह जुबैरी फरमाते हैं, मोहम्मद बिन अबू बकर ने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की गोद में परवरिश पाई और उन्होंने इन्हें अपने दौरे खिलाफत में मिस्र का गवर्नर मुकर्रर किया और वहीं शहीद हुए।
याद रहे कि मोहम्मद बिन अबू बकर का सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को शहीद करना या उनकी दाढ़ी पकड़ना हमारे इल्म के मुताबिक किसी भी सही और हसन लिजाती ही रवायत में मौजूद नहीं। इस सिलसिले की तमाम रवायात ज़ईफ और मशकूक हैं। कोई भी रवायत ज़ौफ से खाली नहीं है, बल्कि मारूफ ताबी कनाना अल अदवी राहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब लोगों ने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के घर का मुहासरा किया तो मैं भी वहां मौजूद था। मोहम्मद बिन तलहा फरमाते हैं कि मैंने कनाना से पूछा, क्या मोहम्मद बिन अबू बकर ने इन्हें कत्ल किया था? तो कनाना ने कहा, नहीं, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को मबहूस तरीन शख्स जिबला बिन अल अहम मिस्री ने शहीद किया था। मुस्तदरिक हाकम की ये हदीस है। हदीस का नंबर है 4578 और इसकी सन जो है वो हसन लिजाती ही के दर्जे की है। नंबर 4 पर है अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह अन्हुमा। सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की सबसे बड़ी बेटी अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह अन्हुमा थी। ये सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से बड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे हिजरत में उनका किरदार बहुत ही नुमाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम ज़ाते नुत्ताक़ीन रखा, जैसा कि सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने सफरे हिजरत का इरादा किया तो हमने जल्दी से सफर का सामान तैयार किया और उसे चमड़े के एक थैले में डाल दिया। तो सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हुमा ने अपना कमरबंद फाड़ा और उससे थैले का मुंह बांध दिया। इसी वजह से उनका नाम ज़ाते नुत्ताक़ीन रखा गया। बुखारी शरीफ की ये हदीस है। हदीस का नंबर है 3908 और 3905। बाब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की मदीना की तरफ हिजरत। सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा सैयदना जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह अन्हु के निकाह में थी। मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। हदीस का नंबर है 2182। सैयदना अस्मा रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाती हैं, मैं मक्का से हिजरत की नीयत से निकली तो वक्त वलादत करीब था। मैंने मदीना में कुबा नामी वादी में पड़ाव किया और वहीं अपने बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर को जन्म दिया। मैं उन्हें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में लिटा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खजूर मंगवाई, उसे चबाया और बच्चे के मुंह में अपना लाब मुबारक डाल दिया। तो पहली चीज जो मेरे बेटे अब्दुल्ला के पेट में पहुंची वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाब मुबारक था। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को खजूर की घुट्टी दी और उसके लिए खैर व बरकत की दुआ फरमाई। उसके बाद फरमाती हैं, वकाना अव्वला मौलूदिन वुलिदा फिल इस्लाम। बुखारी शरीफ की यह हदीस है। किताब मनाकब इंसार, बाब है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस का नंबर है 2909। अब्दुल्ला जमाना इस्लाम में महाजरीन का पहला बच्चा था जो मदीना में पैदा हुआ। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हुमा से मरवी अहादीस की तादाद 58 है। 13 अहादीस मुत्तफ़क़ुन अलैहि में हैं, 5 हदीस मुबारका इमाम बुखारी मुनफरद में हैं और 4 हदीस में इमाम मुस्लिम मुनफरद हैं। नंबर 5 पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हुमा हैं। आप सद्दीका बिनते सद्दीक हैं। जब आप रजी अल्लाह अन्हुमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ तो आप रजी अल्लाह अन्हा की उम्र 6 साल थी और 9 साल की उम्र में आप रजी अल्लाह अन्हा की रुखसती हुई। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा खुद बयान करती हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह किया तो मेरी उम्र 6 बरस थी। फिर हम मदीना आए तो बनी हारस में बिन खजरज के मोहल्ले में क्याम पजीर हुए और वहां मुझे 1 माह तक बुखार चढ़ा और मेरे सर के बाल झड़ गए, फिर खूब कंधों तक बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी माँ उम्मे रुमान रजी अल्लाह अन्हा मेरे पास आई। मैं उस वक्त अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मैं उनके पास आई। मुझे मालूम नहीं था कि उनका इरादा क्या है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर के दरवाजे पर ले आई। मेरा सांस फूला हुआ था। जब मेरा सांस ठीक हुआ तो उन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा
اور پھر مجھے گھر کے اندر لے گئیں۔ وہاں چند انصاری خواتین موجود تھیں۔ انہوں نے مجھے خیر و برکت کی دعا دی اور کہا کہ تمہارا نصیب اچھا ہو۔ میری ماں نے مجھے ان کے سپرد کر دیا تو انہوں نے میرا بناؤ سنگار کیا اور مجھے دلہن بنا دیا۔ میں اس وقت کچھ گھبرا گئی۔ جب چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا اور اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3894 اور یہی حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے 1422 نمبر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4970 اور سند اس کی صحیح ہے۔ میری تمام سہیلیوں کی کنیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بیٹے عبداللہ کے نام سے اپنی کنیت امی عبداللہ رکھ لو، یعنی اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام سے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالی محبت تھی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3662، 3774، 3775۔ کتاب ہے فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مسروق رحمہ اللہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کرتے تو فرماتے، حدثتنی صدیقۃ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرأۃ۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 26098 اور سند اس کی صحیح ہے۔ مجھ سے صدیقہ بنت صدیق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ نے حدیث بیان کی ہے جن کی برات اللہ نے نازل فرمائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کنت ادخل بیتی الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی فادع صوبی فاقول انما هو زوجی و ابی فلما دفن عمر معهم فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 25716۔ میں جب اپنے اس حجرے میں جایا کرتی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے باپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدفون ہیں تو میں اپنا کپڑا یعنی بڑی چادر اتار دیتی اور میں کہتی، ایک میرے خاوند ہیں اور دوسرے میرے باپ ہیں۔ لیکن جب وہاں ان کے ساتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تو اللہ کی قسم تب میں اپنے اوپر اپنا کپڑا یعنی بڑی چادر عمر رضی اللہ عنہ سے حیا کی وجہ سے اچھی طرح لپیٹ کر داخل ہوتی تھی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مرویات کی تعداد 2210 تک پہنچتی ہے۔ متفق علیہ کی روایات کی تعداد 174 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ 54 حدیث کے ساتھ منفرد ہیں، جبکہ امام مسلم 69 حدیث کے ساتھ منفرد ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہے ام کلثوم بنت ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ عنہ کے وطن سے تھی۔ امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی بہن ام کلثوم کو عدت کے دنوں میں مکہ حج کے لیے لے گئی تھی۔ جب ام کلثوم کے خاوند سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جنگ جمل میں مروان کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ خاندان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا منفرد اعزاز۔ امام المغازی موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام صحابہ میں سے کوئی ایسا نہیں جس کی مسلسل 4 پشتیں شرف صحابیت سے بہرہ مند ہوں۔ یہ شرف صرف اور صرف آل ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ وہ اس طرح کے ان کے نواسے عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ کی والدہ اسماء بنت ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، یہ سب کے سب صحابی ہیں، اور ان کے پوتے محمد اور محمد کے والد محترم عبد الرحمن بن ابو بکر بن ابو قحافہ رضی اللہ عنہ تمام کے تمام شرف صحابیت سے بہرہ مند ہیں۔ مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 6008۔
اور 6024 اور سند اس کی حسن لے ذاتی ہی ہے۔ قبل از اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہرت دور جاہلیت میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شمار قریش کے اشراف اور معزز لوگوں میں ہوتا تھا، اور ظہور اسلام کے بعد بھی ان کا یہی مقام و مرتبہ قائم رہا، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3493، اور یہی حدیث مسلم شریف میں 2526 نمبر پر ہے۔ تجدون الناس معادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فاقہوا، آپ لوگوں کو بلائی اور برائی کے معاملے میں معاون کانوں کی طرح پائیں گے۔ جو ان میں سے زمانہ جاہلیت میں اچھے تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی اچھے ہوں گے، یا وہ دین کا فہم حاصل کریں گے۔ علم انساب کے ماہر، آپ رضی اللہ عنہ قریش میں قریشیوں کے انساب کے سب سے زیادہ ماہر، ان کو سب سے زیادہ جاننے والے اور ان کے خیر و شر سے سب سے زیادہ واقف تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2490، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَعْلَمُ قُرَيْشٍ بِأَنْسَابِهَا، یقیناً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام قریش میں ان کے انصاف کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ جود و سخا اور مہمان نوازی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرب میں ضیافت اور مہمان نوازی میں امتیازی اور منفرد حیثیت کے مالک تھے۔ قبیلہ قارہ کے سردار ابن ادونا نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کی انہی خوبیوں کا تذکرہ کیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت سے نکلے، یہاں تک کہ جب مقام میں برق کی مات تک پہنچے تو وہاں ابن دگنا سے ملاقات ہوئی۔ وہ قوم قارہ کا سردار تھا۔ اس نے پوچھا، اے ابوبکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اخرجانی قومی فارید ان اسیحا فی الارض وعبد ربی، مجھے میری قوم یعنی قریش نے نکال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں زمین میں سیر و سیاحت کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دگنا نے کہا، فَإِنَّ مِثْلَكَ یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج انَّكَ تَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْقَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اے ابوبکر تجھ جیسے لوگ نہ از خود نکلتے ہیں اور نہ نکالے جاتے ہیں۔ تم لوگوں کو وہ چیز مہیا کرتے ہو جو ان کے پاس نہیں ہوتی، تم صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، جھگڑوں میں حق والوں کی مدد کرتے ہو۔ پھر کہنے لگے، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، تم واپس لوٹ جاؤ اور اپنے شہر ہی میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ ابن دگنا بھی آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا اور شام کے وقت قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا، اِنَّ ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج، اتخرجون رجلا یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل القل ویقری الضیف ویعن علی نوائب الحق، بے شک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا اعلی اخلاق کا مالک شخص نہ اپنے علاقے سے نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو لوگوں کو وہ چیزیں مہیا کرتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہوتی، اور صلہ رحمی کرتا ہے اور دوسروں کے بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمان نواز اور حق والوں کی مدد کرنے والا ہے؟ تو قریش نے ابن دگنا کی پناہ کو رد نہیں کیا بلکہ منظور کر لیا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 3905، باب ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مدینہ کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مدینہ کی طرف ہجرت۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ابن دگنا کے اس قول پر گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں،
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عظیم ترین مناقب میں سے ابن دغنا کا یہ قول ہے۔ یہاں ابن دغنا نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وہی اوصاف بیان کیے ہیں جو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بعثت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے تھے۔ یہ عجیب توارت ہے اور یہ غائب درجہ کی مدح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف شروع ہی سے اکمل ترین اوصاف تھے۔ تجارت۔ دور جاہلیت میں آپ رضی اللہ عنہ کا پیشہ تجارت تھا، جس کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے سرزمین شام میں بصرہ تک کا سفر بھی کیا۔ محدث ابن اسحاق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، یقیناً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملک شام سے بصرہ یعنی دمشق کی طرف زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں ادوار میں تجارتی سفر کیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تلاش حق کے طویل ایمانی سفر کا نتیجہ اسلام تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو شروع ہی سے دین حق کی تلاش تھی، جو آپ کی فطرت سلیمہ، دور رس بصیرت اور عقل راجح سے موافقت رکھتا ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ فوراً ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، الستُ اول من اسلم۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 3678 اور سند اس کی صحیح ہے۔ کیا میں وہ شخص نہیں ہوں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا؟ ابن حبان میں اس حدیث کا نمبر 6863 ہے۔ امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 26,572 اور اس کی سند صحیح ہے۔ یہی حدیث ترمذی شریف میں 3,735 نمبر پر ہے اور اس کی سند الی ابراہیم تک صحیح ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حال میں آئے کہ اپنے کپڑے کا کونا اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ کپڑا ان کے گھٹنے سے ہٹ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما صاحبکم فقد غامرا، تمہارے صاحب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہ کان بینی و بین ابن الخطاب شیء فآثرت الیہ ثم ندمت فسألتہ ان یغفر لی فابى علی فاقبلت الیک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں اور ابن خطاب میں کچھ بحث و تکرار ہو گئی ہے۔ میں نے ان سے بات کرنے میں جلد بازی کی، پھر مجھے ندامت ہوئی اور میں نے ان سے معافی چاہی، لیکن انہوں نے انکار کیا ہے۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 3 مرتبہ فرمایا، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شرمندہ ہوئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور پوچھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں ہیں؟ گھر والوں نے کہا کہ نہیں۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہونے لگا، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر خفا نہ ہو جائیں، اور دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انا کنت اظلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم غلطی میری ہی تھی۔ 2 دفعہ یوں کہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابو بکر صدق وعثنی بنفسہ ومالہ فہل انتم تارکوا لی صاحبی
مرتين، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، فضائل اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا نمبر ہے 3661۔ لوگو، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا، لیکن تم نے میری تکذیب کی، اور ابو بکر صدیق نے میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کی، اور اپنی جان اور اپنے مال سے میری نصرت و تائید کی، تو کیا تم میری خاطر میرے دوست کو ستانا چھوڑ نہیں سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 مرتبہ فرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، لم آکل اباوی الا وہما یادنان الدین۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الصلاۃ، حدیث کا نمبر ہے 476۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معہ الا 5 عابد وامرأتان وابو بکر۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا نمبر ہے 3660۔ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم تھے۔ مکہ کے دور ابتلا میں عظیم کردار۔ طالبات، انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا اگلا حصہ انشاءاللہ ہم اگلے ویک میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔